اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین على سیدنا ونبینا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا حبیب قلوبنا وبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین غاصبی حقوقہم منکری فضائلہم ومناقبہم وعطشہم وولایتہم واسرارہم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا صلوات بھیجے محمد. سامعین مکرم، حاضرین مجلس، ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید اقبال حسین ابن سید مظفر حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما. صلوات عنایت فرما دے محمد و آل محمد. آپ حضرات سے التماس ہے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بات بلا فصل کر سکوں. ماما آ جائیں. حاضرین مجلس، السلام علیکم. میں نے قرآن مجید کی ظاہری ترتیب کے اعتبار سے 33ویں سورے کی 61ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس سورے میں 9 رکوع ہیں. یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا ہے. اس میں 1307 کلمات ہیں اور 5787 حروف ہیں. دیکھیے، عموماً لوگ اپنی مرضی کی تعویذ ممبروں سے بیان کرتے ہیں اور کچھ لوگ تعویذ کی ہجے جانے بغیر تعویذ لکھ کے دیتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں 2 کتابوں کے حوالے سے امام کا ایک نسخہ بیان کر رہا ہوں. اپنے اپنے گھروں تک اس نسخے کو پہنچا دیجئے گا. پہلی کتاب ہے ثواب الاعمال عقاب الاعمال، شیخ صدوق کی کتاب ہے، اور دوسری ہے تفسیر برہان علامہ ہاشم بہرانی کی. 300 سال سے بھی زیادہ ہو گئے اس عالم دین کو گزرے ہوئے، اور شیعہ مذہب ابھی تک طے نہیں کر سکا ہے کہ مقدس اردبیلی زیادہ اہم تھے یا ہاشم بہرانی زیادہ اہم تھے. دونوں کے سینکڑوں واقعات کتاب میں مل جائیں گے. علامہ مقدس اردبیلی کی کتاب ہے حدیقۃ الشیعہ، شیعوں کے لیے باغ ہے. زندگی میں ایک بار اس باغ میں ضرور گھومیے گا. اس باغ میں آپ کو درخت نظر نہیں آئیں گے بلکہ مقدس اردبیلی کے قلم سے نکلے ہوئے وہ ستارے نظر آئیں گے جس ہر ستارے میں لاکھوں فضیلت علی چھپا ہوا ہے. وہ نسخہ کیا ہے؟ ہاں، دہراؤں گا نہیں، ایک بار بیان کروں گا. فوائد القرآن کتاب کا نام ہے. اس میں رسول اسلام کا یہ قول لکھا ہے کہ اگر رشتے نہ آ رہے ہوں نظر بد کی بنیاد پہ یا کسی سبب سے کسی شخص کے یہاں،
تو اگر وہ شخص سورہ احزاب کو لکھ کے چاندی کے ڈبیے میں بند کر کے گھر میں لٹکا دے گا تو خیر والا رشتہ گھر آنے لگے گا۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں نے اتنی آسانی سے کیسے سن لیا۔ یار ہر نصیحت میں فضیلت چھپی ہوئی ہے۔ رسول نے کیا فرمایا؟ خیر والا رشتہ گھر آئے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا رشتہ شر والا بھی ہوتا ہے؟ آپ نے کہا میرے گھر ہی میں دیکھ لو، خدیجہ خیر والی ہے، اونٹ پہ بیٹھنے والی شر والی ہے۔ میرے گھر ہی میں دیکھ لو، میرے گھر ہی میں دیکھ لو، خدیجہ خیر والی ہے اور جو اونٹ پہ بیٹھی وہ شر والی ہے۔ تو سورہ احزاب کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خیر والا رشتہ گھر آئے گا۔ ایک اہم ترین فضیلت۔ دوسری فضیلت کیا ہے کہ جو سورہ احزاب کی تلاوت کرے گا خدا اسے پروٹوکول کے ساتھ میدان محشر میں بلائے گا، جہاں سارے بے عزت ہوں گے، جہاں سارے بے عزت ہوں گے۔ 99% اپنی بے عزتی خدائی اسکرین پہ دیکھیں گے۔ دیکھیے یہاں پہ آپ جو چاہیے کر لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، اور میری باتوں کو کوئی بھی ویکتی وشیش نہ لے۔ اور اگر اس اہم سوچنا کے بعد بھی کوئی یہ کہے کہ شاہد رضوی مجھ پہ پڑ گیا ہے تو سمجھ لیجئے گا گڈھا وہیں تھا، پانی وہیں مرا ہے۔ یہاں آپ شاہد رضوی کی نظروں سے، وسو بھائی کی نظروں سے، عزیزم فیضی کی نظروں سے، دیگر لوگوں کی نظروں سے، ناظم ذیشان کی نظروں سے بچ کے کچھ کر سکتے ہو، لیکن خدا کی آنکھوں سے نہیں بچ سکتے۔ اس نے کیمرہ لگایا ہے، منظر بھائی کا کیمرہ بند ہو سکتا ہے جبکہ ان کا نام منظر ہے، اس کے بعد بھی یہ کیمرہ، مجلس تمام کیمرہ بند، لیکن خدائی کیمرہ کیسا ہے؟ خود خدا اعلان کر رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تم نے جو ذرہ برابر خیر کیا ہے وہ تم دیکھو گے۔ یعنی خیر کا انپٹ اور آؤٹ پٹ بھی تمہارے پاس ہے، شر کا انپٹ اور آؤٹ پٹ بھی تمہارے پاس ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی میرا روڈ میں، معلونی میں اہل بیت کا حق کھا لے۔ دیکھیے ابھی وقت ہے، توبہ کر لیجئے، ورنہ ابھی توبہ کریں گے تو معلونی والے جانیں گے، میرا روڈ والے جانیں گے، لیکن میدان محشر میں آدم بھی دیکھیں گے، امت بھی دیکھے گی، نوح بھی دیکھیں گے، امت بھی دیکھے گی، تب پتا چلے گا جسے ہم شریف سمجھ رہے تھے وہ تو خاندانی چور نکلا ہے، جسے ہم شریف سمجھ رہے تھے وہ تو خاندانی چور نکلا ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں ویکتی وشیش ہاں بالکل نہ لیجئے گا۔ اہل بیت کے کسی بھی حصے کو، صرف خمس نہیں، کسی بھی چیز کو اگر آپ نے کھایا ہے تو یہ سمجھ لیجئے اسی دنیا میں بھگت کے جائیں گے، سزا یہاں ملے گی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملے گی۔ لیکن انسان آج کا دور کیسا ہو گیا ہے شاہد صاحب، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب اس چیز کا نام ہے کہ آسمان سے بجلی گرے اور معلولی میں بندہ کھڑا کھڑا جل جائے، زمین پھٹے اندر دھس جائے، ایک پہاڑ ہوا میں لٹکے اس کے سر پہ گر جائے۔ عذاب یہی نہیں ہے، عذاب یہ بھی ہے خدا کا کہ تم مجلس حسین میں نہ آ سکو، یہ بھی عذاب الہی ہے، خدا تم سے توفیق عبادت چھین لے، یہ بھی عذاب الہی ہے، تمہیں علی کے فضائل اچھے نہ لگے، یہ بھی عذاب الہی ہے، تمہاری نیند یا حسین سے ڈسٹرب ہو،
یہ بھی عذاب الہی ہے۔ یاد رکھو، عاشق کو معشوق کی باتیں بری لگنے لگے تو سمجھ لینا عشق نہیں، منافقت ہے۔ آج توجہ کیا ہوتا آپ نے؟ ہاں، میرے لفظوں عشق کو دنیاوی عشق نہ سمجھیے گا، اس لیے کہ دنیا میں کوئی عشق کر ہی نہیں سکتا۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جسے آپ عشق کہتے ہیں نا، اصل میں وہ اٹریکشن ہے، اٹریکشن ہے، عشق ہے ہی نہیں۔ عشق کس چیز کا نام ہے بتاؤ؟ عشق کسے کہتے ہیں اصطلاح میں؟ انسان اپنے وجود ظاہری میں اتنا گم ہو جائے، ظاہری سے اتنا گم ہو جائے کہ اس کے بدن پہ سوئی چبھو دی جائے، اسے خبر نہ ہو۔ آپ کہیں گے شاہد رضوی کوئی ایک مثال تو دو اس عشق حقیقی کی، تو دو مثالیں دوں گا، ایک نہیں۔ عشق کیا علی نے خدا سے کہ پیر سے تیر نکال لیا گیا۔ عشق کیا علی نے خدا سے، پیر سے تیر نکال لیا گیا، خبر نہیں ہوئی۔ اور عشق کیا میثم نے علی سے، کاش توجہ کیا ہوتا۔ حضور میں آپ کو سوئی چبھو دوں، چیخ پڑیں گے آپ، کہیں گے مولانا یہ کیا بےہودگی ہے؟ اس کا مطلب ابھی آپ حواس میں ہیں۔ عشق نام ہے حواس کھو دینے کا۔ نہیں، اگر یہیں بیٹھے رہ گئے تو شاہد رضوی نے فقرہ ہی نہیں پڑھا۔ عشق نام ہے حواس کھو دینے کا، اسی لیے تو زنجیر مار کے پیٹ ٹکڑے کر دیتے ہو، نہ کوئی چلاتا ہے۔ کوئی ایک روایت دکھائیے مجھے جھوٹی سی جس میں میثم نے چلا کے کہا ابن زیاد درد ہو رہا ہے، زبان گدی سے کھینچ لی گئی، میثم نے آنکھوں کے اشارے سے کہا زبان نہیں ہے تو کیا ہوا، آنکھوں کے اشارے سے علی کی فضیلت پڑھ دوں گا۔ عشق نام ہے حواس کھو دینے کا۔ اچھا، پورے سال حواس باقی ہوتے ہیں، ادھر نام حسین پہ زنجیر اٹھائی، اس کا مطلب ہم عشق کرتے ہی حسین سے ہیں۔ اب دیوانے کو تم دیوانہ کہو، فرق کیا پڑتا ہے؟ بھائی توجہ نہیں فرمائی آپ نے، دیوانے کو دیوانہ کہو، فرق کیا پڑتا ہے؟ میں یہاں تک کیوں لے کے آیا تمہید باندھ کے، پتا ہے سورہ احزاب کی 61ویں آیت ہے، ایک دیوانے کا ذکر کرنا ہے، ایک دیوانے کا ذکر کرنا ہے جس کا ذکر خدا نے قرآن میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے۔ ذکر کیا ہے؟ یہ ٹوپی آج سے آپ کی ہوئی، ٹھیک ہے؟ ذکر کیا کیا ہے؟ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ کیا کیا ہے؟ ذکر کیا ہے دیوانے کا جو اہل بیت کے عشق میں دیوانہ تھا۔ اور یاد رکھو، جو اہل بیت کے عشق میں دیوانہ ہو وہ کائنات میں سب سے بڑا دانا ہے، سب سے بڑا عقل مند ہے۔ سورہ احزاب 61ویں آیت۔ منظر بھائی اگر طبیعت میں کسی کے عجلت ہو، یہی ممبر پہ دکھاؤں گا 61ویں آیت۔ یہ آئی کس کے شان میں؟ سن لیجئے، اللہ کہہ رہا ملعونین، کچھ لعنتی ہیں۔ بھائی تیور تو دیکھیں آیت کے، اللہ نے بھیجی ہے، آیت کے تیور تو دیکھیں۔ ملعونین، جن پہ بھی لعنت ہو رہی ہے، اینما ثقفوا، جہاں ملے، اخذوا، پکڑ لو، وقتلوا تقتیلا، اور مار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ بھائی خدا کے لیے توجہ کیا ہوتا، آیت ہے، روایت نہیں ہے کہ کوئی کہتے ضعیف ہے۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، ارے جن پہ لعنت ہو رہی ہے، اینما ثقفوا، جہاں ملے، اخذوا، پکڑ لو، وقتلوا تقتیلا،
تقتیلا، اور قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. یہ آیت 60 سال پہلے آئی، عمل مختار نے کیا ہے. عمل حضرت مختار نے کیا. اس آیت کا دوسرا عامل دکھا دو، میں خطابت چھوڑ دوں گا. دوسرا عامل، امام کے دشمن قتل ہوئے ہیں، لیکن یہ نہیں اینما ثقفوا، جہاں ملے جہاں ملے اخذوا، پکڑ لو. وقتلوا تقتیلا، پہلے قتل کرو پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دو. آپ کہیں گے علی کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم، میں کہوں گا علی نے حکم دیا تھا ایک وار. کیوں علی نے ایک وار کا کیوں کہا؟ کیونکہ وار لگانا تھا میرے حسن مولا کو، اور امامت کا وار خالی جاتا ہی نہیں ہے. امامت کا وار خالی جاتا ہی نہیں ہے. امام نے اگر تلوار چلائی تو ٹکڑے ہونا ہے، زخمی نہیں، ٹکڑے ہوگا. امامت کی اگر تلوار چلی تو دو ٹکڑے ہوا. عبد الرحمن ابن ملجم گردن اتار دی ایک ہی وار میں، اور پھر اسی کو جلا کے راکھ کیا، راکھ کو ہواؤں میں بکھیرا. یعنی امام کے قاتل کی میرے بچوں دو سزا ہے. پہلے اس کا گردن قلم کیا جائے گا، پھر جلایا جائے گا. شاہد رضوی کچھ تو وضاحت کرو بھائی، تلوار تو ہے نہیں ہمارے پاس. 9 ربیع الاول میں جلانے والی سزا کی پریکٹس آج بھی کر رہے ہیں. کاش توجہ کیا. یہ پریکٹس ہے. ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ کچھ لوگوں کو قاتل سیدہ کی برائی بھی بری لگتی ہے. ایک بات آج معلومی کے منبر سے پڑھ دینا چاہتا ہوں. اگر کسی سید کو، میں سب کی بات نہیں کرتا، چاہنے والوں کی نہیں کرتا، اسپیشلی طور پہ اگر کسی سید کے دل میں قاتل سیدہ کی ہمدردی ہے تو ڈی این اے کروا لینا، باپ کا نہیں نکلے گا. چیلنج کر رہا ہوں. یہ یاد رکھیے گا، اس لیے کہ کل ہی 1 ذی الحجہ کی تاریخ گزری. پتہ ہے کیا کیا انعامات ملے ہیں؟ صرف 2 انعام سن لیجئے. 2 انعام. ایک ملا پاکستان کا ہے، وہ پڑھ رہا تھا کہ میں نے روایت میں پڑھا کہ اللہ نے فاطمہ کو جو زمین بچھائی اس میں سے 1/4 دیا. ہنستے ہوئے کہتا ہے یہ شیعوں کے لیے منہ توڑ جواب ہے کہ فاطمہ کو 1/4 دیا، بقیہ 75% یعنی 25% فاطمہ کو دیا، 75% خلفاء کے لیے چھوڑ دیا. میں نے کہا عقل کے اندھے دیوانے، زمین 25% ہے، 75% تو پانی ہے. توجہ کیا، 75% تو پانی ہے. اور آپ کی زبان، میری زبان کی نوک تک آ گیا ہے جملہ تو آپ کے کان تک پہنچا دوں. 25% زمین ہے، 75% پانی ہے. میں نے کہا دیکھ لینا، انتظار کر، پانی پہ مسلح تیرا خلیفہ نہیں بچھائے گا، خدا کا خلیفہ، بطول کا بیٹا. اور جاؤ جا کے دیکھ لو، پانی بھی سیدہ کے مہر میں ہے. یعنی 25% زمین، 75% پانی سیدہ کے مہر میں. اچھا آگے میں نے پڑھا، اسوہ حسنہ کتاب کا نام ہے. علی اور زہرا کی شادی پہ پوری کتاب لکھی گئی، 204 پیج صرف بی بی کی شادی پہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فضائل الزہرا میں تقریباً 32 پیج علی و فاطمہ کی شادی پہ.
بہار الانوار میں 20-25 پیج علی و فاطمہ کی شادی پہ، اتنے صفحات سینکڑوں تو میں نے پڑھ ڈالے جو بطول بی بی اور علی کی شادی پہ علماء نے لکھ دیے ہیں۔ اور ایک جملہ لکھا کہ جس دن بطول اور علی کی شادی ہوئی، جملہ سنیے گا، بڑا قیمتی جملہ ہے لیکن ہمارے مذہب والے کا نہیں ہے، محمد طیب گیلانی سنی ہو کے لکھتا ہے، علی و فاطمہ کی جس دن شادی ہوئی اس دن شیطان مایوس بیٹھا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، بھائی سب کے پلے نہیں پڑی بات، سنی ہو کے لکھتا ہے جس دن بطول اور علی کی شادی ہوئی اس دن شیطان مایوس بیٹھا تھا۔ بات ہو گئی؟ چلیے ایک جگہ مجھے مایوسی اور دکھی، جب میں نے اقبال الاعمال پڑھا، جا کے پڑھ لیجئے گا کتاب اگر طبیعت میں عجلت ہے، اس میں غدیر کے دن کا نام ہے شیطان کے لیے مایوسی کا دن۔ اور اب مائک پہ یہ فقرہ نہیں پڑھوں گا، سن لیجئے گا، اگر غدیر تک نشہ چلا جائے، میں نے خطابت ہی نہیں کی، علی کے دروازے پہ یہ پیشانی ہی نہیں رکھی، سنیے گا، غدیر کے دن کا ایک نام کیا ہے؟ سینکڑوں نام ہے غدیر کے دن کے، ان میں سے ایک نام شیطان کی مایوسی کا دن۔ یہ تو اہل بیت نے کہا، میرے بابو تو بھی کچھ کہے گا؟ کہا سنو، الیوم یئس الذین کفروا، غدیر کے دن صرف کافر مایوس رہے گا۔ بھائی سن لو، پہلے لطف لے لو، غدیر کے دن کون مایوس رہے گا؟ آیت ہے، روایت نہیں ہے، کون مایوس رہے گا؟ کافر۔ پھر سے سن لیجیے آیت، بڑی خطرناک آیت ہے، غدیر کے دن کام آئے گی، الیوم، یعنی عام دنوں کی بات نہیں ہو رہی، الیوم، الف لام تخصیص کا ہے، خاصیت کا ہے، الیوم، غدیر کے دن۔ بعد میں آئے ہو تو کیا پیچھے ہی بیٹھو گے؟ آگے آؤ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، سن لیجئے گا، اور غدیر منانے میں ذرا قوت ملے گی، اس لیے کہ دنیا نے ہر عید کو اہمیت دی، عید غدیر کو چھوڑ کے، اور بقیہ کو اہمیت دینی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ اپنی عید سب کو منانے تھوڑی دے گا۔ سب تھوڑی منائیں گے چچا۔ اور اگر کوئی کہے کہ یہ اپنی عید کہاں سے کہہ دیا، تو جاؤ، آگرہ میں لیٹے ہوئے ہیں شہید ثالث قاضی نور اللہ سوشتری، قاضی القضات، ان کی کتاب مجالس المومنین، جہاں انہوں نے غدیر کا باب لکھا، وہی چھٹے امام کی حدیث لکھی کہ ہر عید بندوں کی ہے، عید غدیر خدا کی ہے۔ عید غدیر خدا کی ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا اس غدیر کی خاصیت کیا ہے؟ کہ ہر عید کے بیچ ایسی ہے جیسے ستاروں کے بیچ چاند۔ ایک اگر دیہات سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہو نا، تو ایک فقرہ کہہ رہا ہوں مثل کی زبان میں۔ کیا کہا؟ غدیر بقیہ عیدوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ستاروں کے بیچ، پھر بولیے زور سے ذرا، ہاں چاند۔ اور میں نے جب چاند کے سلسلے سے پڑھا نا، تو اس میں جملہ لکھا دیکھا ہے کہ 14ویں کا چاند کتوں کو پسند نہیں آتا ہے۔ اکثر و بیشتر دیہات میں جا کے دیکھ لیجئے گا، جب 14ویں کا چاند نکلتا ہے نا، کتا آسمان کی طرف رخ کر کے روتا ہے۔
مجھے نہیں پتا کہ کیوں روتا ہے، لیکن میرا دماغ یہاں تک کتابوں کی بات تھی، یہاں سے میرا دماغ کہتا ہے اسے کھلتا ہے کہ چاند مکمل کیوں ہوا۔ آج توجہ کیا ہوتا تو اب دنیا میں جتنے بھی 2 پیر والے سگے نجس ہیں، جب آخری چاند آئے گا یہاں تک بات پہنچ گئی۔ جلدی جلدی سن لیجئے۔ پہلی فضیلت اس شادی کی کیا ہے؟ اس شادی کے دن دیکھیے آسمان پہ جنت کو چھوڑ کے 2 درخت ہیں اہم ترین، ایک شجر سدرہ جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، سدرہ کے معنی ہوتے ہیں بیر کے، بیری پھل دیکھا ہے نا، ہاں بیر کے، سدرۃ المنتہا وہاں پہ وہ درخت ہے، اور ایک ہے 7ویں آسمان کے اوپر، اس کا نام کیا ہے بتائیے؟ شجر طوبہ۔ اللہ نے سدرۃ المنتہا سے کہا یاقوت لٹاؤ، اس کا مطلب پہلی ذی الحجہ کو بانٹنا نہیں لٹانا ہے۔ اچھا جو ذرا تھوڑا پڑھ لکھ گئے نا وہ، بلکہ مولا کائنات کا ایک جملہ سناؤں، خطبہ نمبر غالباً 33 میں، نہج البلاغہ میں یہ فقرہ ہے، بہت دن ہو گیا تھا دیکھے ہوئے، لہذا بالکل اس سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن نہج البلاغہ میں یہ خطبے میں یہ علی کا جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا، بہت آہستگی سے پڑھوں گا، زور سے سن لیجئے گا اور ہر آدمی سنے لطف آئے گا۔ آپ نے کہا سماج میں کچھ شریف صرف اس لیے شریف ہیں کہ انہیں گناہ کا موقع نہیں مل رہا۔ بہت غور سے اس جملے کو سننا چاہیے تھا۔ کچھ شریف سماج میں صرف اس لیے شریف ہیں کہ ابھی تک انہیں موقع نہیں ملا ہے۔ آپ یہ سوچ کے لے کے آئے بھائی کسی جگہ بارگاہ بن نہیں تھی، آپ یہ سوچ کے لے کے آئے کہ بھائی ہمارے علاقے کا سب سے شریف آدمی ہے، جیسے ہی چندہ ملا سب سے خطرناک۔ پھر کہہ رہا ہوں ویکتی وشیش، یہ باتیں ہیں، اپنے آپ کو بدلیے۔ اہل بیت علیہم السلام کے سلسلے سے بالکل محتاط رہیے، بالکل محتاط۔ بس بات آگے بڑھا رہا ہوں، جلدی سے سن لیجئے گا، بہت قیمتی باتیں ہیں۔ یہ پہلی فضیلت کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا، یہ جو درخت ہے سدرہ، اس نے یاقوت لٹائے، زبرجد، موتی، مرجان اور زیورات۔ زیورات بھئی یہ سارے لیے تو ہیں مردوں کے لیے، حوریں بھی تو چن رہی تھی نا۔ اس سے یہ کہا، اور شجر طوبہ سے کہا، سنیے گا غور سے کیا انعام ملا ہے آپ کو۔ لہذا یکم ذی الحجہ جب آیا کرے نا تو ایک دوسرے کو مبارکبادی میں لکھا کیجئے غدیر کا چاند مبارک ہو۔ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں محرم آنے والا ہے، پہلے غدیر منائیے پھر محرم کے لیے، یہ کون سی بات ہے؟ پہلے غدیر منائی جائے گی، اس لیے کہ غدیر کو بھلا دینے کا نام محرم ہے۔ اگر غدیر نہ بھلائی گئی ہوتی حسین قتل نہ ہوتے، یہ یاد رکھیے گا۔ ولایت علی سے منہ موڑا گیا اس لیے حسین قتل ہوئے، ورنہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی حسین کو قتل کر دے جس کے دل میں بھی علی کی ولایت ہوگی۔ اور آج کل لوگ کہہ بھی رہے ہیں ارے ولایت، ہر آدمی چلا رہا ہے ولایت 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 ولایت، آخر ایسا کیا ہے ولایت میں؟ تم جاہل ہو، کم سے کم زیارت پہ جاتے ہو تو اپنے ملا سے کہا کرو زیارت جامع کبیرہ پڑھائے، امام علی نقی کی زیارت ہے، اس میں امام فرماتے ہیں وما خصنا بہی ولایتکم لطیب خلقنا، اگر ہمارے دادا علی کی ولایت نہ ہوتی تو مالال زادے نہ ہوتے۔ اگر میرے دادا علی کی ولایت نہ ہوتی تم حلال زادے نہ ہوتے۔ زیارتوں پہ جائیے تو زیارت جامع کبیرہ
اور جن لوگوں نے آج مجلس سنی ہے کل اس زیارت کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ. ہر ملا کے اعتراض کا جواب اس زیارت میں ہے. جو یہ کہتے ہیں مال اتنا کیوں خرچ کیا جا رہا ہے, زیارت میں کئی بار آیا ہے. مال لفظ یہ ہے اے آل محمد آپ پہ مال قربان, اس کے بعد کا آل قربان, باپ قربان, ماں قربان, خاندان قربان. ابھی تو تم صرف مال لٹا رہے ہو. اور وسو بھائی میں نے جونپور اور اعظم گڑھ میرپور میں یہ فقرہ پڑھا تھا, بلکہ ابھی پتہ چلا منظر بھائی کا گاؤں بھی ہے میرپور, ٹھیک ہے. تو ابھی میں نے یہ فقرہ پڑھا ہے اور بہت قیمتی فقرہ ہے. کچھ لوگ منبر سے بیٹھ کے یہ بھی کہہ رہے ہیں تبرک ذرا ہلکا بانٹیے, اس سے غریبوں کی دل آزاری ہو رہی ہے, تو ولیمہ بھی گھر میں کیجئے. غریب کیا صرف حسین کی مجلس میں یاد آ رہے ہیں؟ بیٹے کے ولیمے میں کیوں نہیں یاد آ رہے ہیں؟ ورنہ گاڑی خریدتے ہوئے کیوں غریب نہیں یاد آ رہے ہیں؟ بھائی سفر تو تم ویگنار میں بھی کر سکتے ہو. ضروری ہے کہ جیکوار میں جاؤ, وہی پیسہ غریب کو دے دو. اس کا مطلب یہ جھوٹا ڈھکوسلا ہے, انہیں غریبوں سے ہمدردی نہیں ہے. اب جملہ سن لیجئے, جس پہ میرپور گھٹنوں کے بل کھڑا تھا وہ فقرہ سنیے, اور جونپور میں کوئی بڑی داد ملی وہ فقرہ سن لیجئے. بھائی صاحب یاد رکھیے یہ سارے جو اعلان کر رہے ہیں نا ڈھکوسلے باز ہیں, اس لیے کہ تم کسی غریب کو اپنے بیٹے کے ولیمے میں تو بلاتے نہیں ہو. تم کسی غریب کو بھائی انصاف سے بتائیے بلاتے ہیں؟ مولانا وہ بہت بڑے لون میں کر رہے ہیں, ہمارا اسٹیٹس ڈاؤن ہو جائے گا. یہی جملہ ہوتا نا, ہمارا اسٹیٹس ڈاؤن ہو جائے گا. اب ان لوگوں کو کیا پتا کہ ٹرکش ڈش کیسے کھاتے ہیں, لبے شیری کیسے استعمال کیا جاتا ہے, کنافے کا استعمال کیسے. بھئی توجہ ہے آپ حضرات کی, کون سی چیز کیسے کھائی جاتی ہے. ہو سکتا ہے مولانا ہم بڑے لوگ ہیں, ہمارے ہاں سیزنر لگایا جائے اور وہ ہاتھ لگا دے, ٹرے گرم ہوتی ہاتھ جل جائے, میری بے عزتی ہو جائے گی. تو بھائی صاحب یہ کہا جا رہا ہے تبرک بند کیجئے, اچھا نہ بانٹیے, اس سے دل آزاری ہو رہی ہے. ٹھیک, تو ولا کیوں لے رہے ہیں؟ جھوپڑی سے بھی تو کام چل سکتا ہے. لیلن ہی کیوں پہن رہے ہیں؟ 125 روپے میٹر اور 60 روپے میٹر والے سے بھی تو تن ڈھکا جا سکتا ہے. اچھا یہاں چاہے جتنی ہکڑئی کر لو, لیکن یاد رکھنا آج تک کسی بڑے ساہوکار کو بھی لال رنگ کا کفن نہیں دیا گیا ہے. کفن سفید ہی ہے. اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ میرا روڈ مالونی اور ماندرا کے بہت بڑے آدمی ہیں, انہیں جوٹ کا کفن پہنایا جائے. ایک ہی رنگ کا کفن ملے گا. اچھا بڑے آدمی ہے تو 2 کرتا پہنا دیا جائے, اندر ایک اچھی سی پولو کی ٹی شرٹ بھی پہنائی جائے. ہاں یو ایس اے پولو کی اچھی سی ٹی شرٹ پہنائی جائے, ایلن سولی کی ٹی شرٹ پہنائی جائے, پیٹر انگلینڈ کی ٹی شرٹ پہنائی جائے. کہا خبردار, جو شریعت نے کہا ہے وہی, جو شریعت نے کہا ہے وہی. اچھا ایک چیز بتائیے, کفن تو سب نے دیکھا ہے نا, اگر پھر اگر کر کے کہہ رہا ہوں, اگر کفن میں ساری چیزیں, 3 چیزیں ضروری, پیرہن, لنگ, چادر, اس کے بعد مستحب میں مردوں کے لیے امامہ. اب مجھے بتاؤ امامے کا تعلق اگر علم سے ہے تو پان لگانے والے کے سر پہ کیوں باندھا گیا؟ یہ شریعت کا لباس ہے.
آج کے دور میں مخصوص ہو گیا ہے علماء سے، لیکن جب امام آئیں گے پھر ہر شیعہ پہنے گا۔ امامہ پہنایا جاتا ہے نا ہر مرنے والے کو، اور کمال یہ ہے کہ سفید، سید مرے یا غیر سید، اس لیے کہ جسے ہم نے غیر سید سے مخصوص کر دیا ہے سفید امامہ، بزرگان نے کیا، مجھے اس کی وجہ نہیں معلوم، لیکن اہل بیت کے گھر میں سب سے پسندیدہ رنگ سفید ہے۔ اسی لیے امام نے فرمایا تھا اپنے بچوں کو سفید لباس پہناؤ۔ کیا پہناؤ؟ سفید۔ ہم کیا کرتے بچوں کے لیے چٹکدار لال، پیلا، ہرا، یلو، وائن کلر، اہل بیت نے کہا نہیں سفید۔ جب امام سے پوچھا کہ مولا سفید کیوں؟ کہا تاکہ مزاج میں پاکیزگی پیدا ہو۔ بھائی میں مثال دے رہا ہوں، یہ ڈارک کلر ہے، ٹھیک ہے، پرپل، اس پہ اگر چائے کا ایک قطرہ گر گیا وسو بھائی کے یہاں، میں نے دیکھا یوں پلٹا ہو گیا، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ لیکن اگر کسی کے ان کے سفید شرٹ پہ چائے کا ایک قطرہ گر جائے، اندر سے ضمیر کہے گا اٹھو، پہلے اسے دھلو۔ کبھی کبھی لباس بھی بول لیتے ہیں، کاش توجہ کیا ہوتا، تم نے لباس کو بے زبان سمجھا ہے، لیکن لباس بھی کبھی کبھی بولتے ہیں۔ انتظار کرو آخری امام کا، آپ کہیں گے لباس بولے گا، ارے جناب جن کے دادا کے ہتھیلی پہ پتھر بولا ہے، انتظار کیجئے۔ علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کی زبان چپ ہوگی، لباس، یہ ساری چیزیں ذرا کبھی علامتوں پہ گفتگو ہو تو پھر بتاؤں کہ کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ یہاں تک لکھا ہے، بلکہ یہ تو میں کتاب بتا دیتا ہوں آپ کو، رضی الدین مستنبط کی کتاب ہے، جس کتاب کے لیے علماء نے کیا کہا ہے پتہ ہے؟ یہ کتاب اتنی اہم ہے، دو فضیلت اس کتاب کی سن لیجئے، اتنی اہم ہے کہ اگر اسے دیوانے کے گلے میں لٹکا دیا جائے تو عقل مند ہو جائے، اور قبرستان سے لے کے گزر جائے تو مردہ پیچھے پیچھے آئے۔ اس کتاب میں یہ جملہ ہے، آخری امام کا جب باب پڑھیے گا نا تو اس میں یہ جملہ ہے کہ جب ہمارے آخری امام آئیں گے طال الصبی یطول الثوب، جیسے جیسے بچہ بڑا ہوگا ویسے ویسے کپڑا بڑا ہوگا۔ بڑی آسانی سے سن لیا آپ نے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اسرائیل کی ترقی پہ تو بڑا خوش ہوتے ہو۔ اسرائیل کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس نے ایک ایسا ریموٹ بنایا ہے جسے سیٹ کر کے زلزلہ لایا جا سکتا ہے، تو ہر آدمی کہتا ہے ہاں بھائی وہاں ٹیکنالوجی بہت ڈیولپ کر گئی ہے۔ یاد رکھو پوری دنیا کی ٹیکنالوجی ابھی میرے آخری امام کے جوتیوں تلے ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ میں ٹیکنالوجی پہ اس لیے آیا کہ یہ آیت پہ عمل حضرت مختار نے کیا، سمیٹنے لگا ہوں، سن لیجئے گا۔ ایک سائل نے کہا جہاں ملے پکڑ لو، اینما سقفو، جہاں ملے پکڑ لو، اخذو پکڑ لو، وقتلوا تقتیلا، اور قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اب اس آیت پہ کس نے عمل کیا سوائے مختار کے؟ جہاں ملے، تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے بیٹھے کہا خیر جی سرکار، کوفے کے فلاں گلی کے فلاں محلے کے فلاں گلی کے چوتھے گھر میں قاتل حسین چھپا ہے، پکڑ لاؤ۔ مولا سلامت رکھے، ایک صلوات بھیج دے محمد عالم۔ سن لیجئے گا جلدی جلدی، یہ کیا کہا مختار نے؟ تخت پہ بیٹھے ہوئے کوفے میں کہا خیر، خیر آپ کے غلام کا نام ہے، ٹھیک ہے، خیر فلاں محلے کے فلاں گلی کے چوتھے گھر میں
قاتل حسین چھپا ہے پکڑ لاؤ. اب یہاں سے دشمن مختار نے یہ لکھ دیا کہ مختار نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مجھ پہ وحی آتی تھی. مختار نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا. پھر چلیے آج سے 70 سال پہلے ایک ایسا عالم تھا ایران کے اندر جس کے سامنے روٹی رکھی گئی تو اس نے کہا اس روٹی سے مجھے خباثت کی بو آ رہی ہے. واقعہ لکھا ہے کتاب کے اندر، یہ یاد رکھیے گا. ایسا عالم تھا جس کے سامنے نان رکھی گئی، وہاں جو نان چلتی ہے تو روٹی جیسے ہی رکھی گئی کہا ہٹا لو، یہ میرے قابل نہیں ہے، اس سے خباثت کی بو آ رہی ہے. کیا بو؟ خوشبو یا بدبو؟ دو چیزیں ہوتی ہیں. وہ کہہ رہے بو آ رہی ہے. جب بو کہا جائے تو بدبو، خباثت کی، گندگی کی. کہا سرکار کیا مطلب؟ یہ تو نان ہے. کہا جس نے یہ نان بنایا ہے اس پہ غسل واجب تھا. یار مجھے بتاؤ 1350 سال بعد انسان میں یہ کمال ہو سکتا ہے کہ جس نے نان بنایا اس پہ غسل واجب تھا تو اس کے خباثت کی بدبو ان کے ناک تک آ گئی. تو اب جس مختار کو علی نے کلیجے سے لگایا ہوگا، جس مختار کے سر پہ علی نے ہاتھ رکھا ہوگا. جملہ سن لو فضیلت کا، اس سے بڑا فقرہ نہیں ہو سکتا. حوالہ دے رہا ہوں پہلے اور بات سمیٹنے کی منزل پہ آ رہا ہوں. کتاب ہے علامہ نجم الحسن کراروی کی، نام ہے مختار آل محمد. اس میں یہ فقرہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دن ایک بچہ کھڑا ہوا تھا، زلفیں لہرا رہی تھی. علی نے جا کے دوش پہ ہاتھ رکھا. بچے نے پلٹ کے علی کا چہرہ دیکھا، مسکرایا. یار میں نے پڑھ دیا اور تم نے سن لیا. علی کو دیکھ کے سب نہیں مسکراتے. مسکرایا. علی نے بچے کو جھک کے گود میں اٹھایا. اٹھانے کے بعد علی خاک پہ بیٹھے، اسے زانوں پہ بٹھایا. تم یہ سوچ رہے ہو بس علی نے چھو دیا. یار اہل بیت کے مس کرنے میں بھی کمال ہے. ہاں دیکھو نقوش عصمت میں یہ واقعہ لکھا ہے، علامہ ذیشان حیدر جوادی نے لکھا ہے. اس میں یہ واقعہ لکھا ہو، مولا کے پاس ایک شخص آیا اور آن کے عجیب زبان میں گفتگو کر رہا تھا اور اس کی زبان سنسکرت کی تھی. مولا کا ایک جانے والا بیٹھا ہوا تھا. جب وہ چلا گیا بات کر کے مولا نے کہا سمجھے؟ کہا مولا مجھے کیا پتا نہیں کس زبان میں گفتگو کر گیا. مولا نے ایک کنکڑی اٹھائی. اشاروں میں بھی تو بات کی جا سکتی ہے نا، اور آپ اشارہ سمجھ لیتے. مولا نے کنکڑی اٹھائی، زبان کی نوک اس کے دہن میں ڈال دی. دہن میں کنکڑی کا جانا تھا کہ کھڑا ہو کے کہتا ہے میں 70 زبانوں کا مالک ہو گیا. جبکہ تم جانتے ہو کہ جب کسی چیز کو اٹھایا جائے تو 75% چھپ جاتا ہے. بھائی صرف 25% کھلا رہتا ہے. 25% سے لعاب مس ہوئے تو وہ 70 زبانوں کا مالک ہو گیا. اب سوچو جس عباس نے زبان چوسی ہو. ارے عباس مولا پہ صرف تمہارا اجارہ تو ہے نہیں، صرف تمہارا اجارہ ہے، تم نے ٹینڈر چھڑایا ہے نہیں. تو بھائی تمہاری زبان اردو، کچھ ایسے بھی تو ہوں گے جو جاپانی الفاظ کو مانتے ہوں گے، کچھ انگریز مانتے ہوں گے، کچھ اسپینش مانتے ہوں گے، کچھ چائنیز مانتے ہوں گے. تو چائنیز اردو میں سیکھ کے زبان عباس سے تو نہیں مانگتے نا، وہ اپنی زبان میں مانگتے ہیں. عباس انہیں عطا کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہر زبان سمجھ رہے ہیں نا. علم عباس پہ شک نہیں کرنا، اہل بیت ہر زبان جانتے ہیں. حد یہ ہے کہ چرند کی، پرند کی، جنوں کی، خناس کی، نسناس کی،
حواس والے کی، بد حواس کی، ساری زبانیں یہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد علی نے زانو پہ بٹھایا، ماتھا چوما، ماتھا چوم کے سر پہ علی نے ہاتھ رکھا، رکھنے کے بعد کہا یا کیس، یا کیس، جاؤ کیس کے ترجمے جو لکھے ہیں نظم الحسن کراروی سے لے کے علامہ اردکانی تک دونوں نے لکھا کہ کیس کے معنی ہے اے بہت عقل مند، اے بہت عقل مند۔ تو جسے علی عقل مند کہہ دے وہ بے وقوفوں کی سمجھ میں آئے گا کہاں سے؟ جملہ سن لیجئے جس کے لیے میں نے کہا 14 طبق روشن ہو جائے گا، یا کیس، یا کیس، یہی جملہ نہ ہو زبان کاٹ لیجئے گا۔ علی نے مسکرا کے مختار کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا وہ وقت کب آئے گا اے میرے بیٹے، اب جاؤ تم جہاں گم ہو رہو، میں بغیر پڑھ کے اڑ رہا ہوں اس وقت، سینے سے لگا کے کہا وہ وقت کب آئے گا اے میرے بیٹے۔ مختار کو علی نے کہا اے میرے بیٹے، اب میں کہاں لے کے جاؤں؟ علمدار کو فاطمہ بیٹا کہے، مختار کو کرار بیٹا کہے۔ اور دیکھو جب ذکر مختار ہو نا تو گھروں کو چھوڑ کے آیا کرو۔ یہ جو آج سکون کی سانس لے رہے ہو نا، یہ مختار کا احسان ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ جاؤ حدیقت الشیعہ میں یہ فقرہ لکھا ہے معصوم کا کہ 3,83,000 قاتلان حسین کو قتل کیا ہے مختار نے۔ تو اگر وہ 3,83,000 مختار نے نہ مارے ہوتے نا تو آج ملا عمر ادھر نہیں ادھر بھی ہوتا۔ تو 3,83,000 مختار نے مار دیے۔ سوچو 3,83,000 نہ مارے ہوتے تو نسلیں آج کتنی ہوتی؟ حضرت مختار کا احسان ہے۔ اور میرا یہ جملہ پوری دنیا میں گھوما ہے، دادی کی جو بارگاہ کہی جاتی تھی وہاں پہلی بار پڑھا تھا کہ بعد کربلا شیعوں کے لیے مسکرانا حرام ہو جاتا اگر مختار نے ابن زیاد کا سر سجاد کے پاس نہ بھیجا۔ ہمارے لیے مسکرانا، کیونکہ امامت نہیں مسکرا رہی، وہ سر گیا تو حضرت مختار نے بھیجا تو سجاد مسکرائے۔ اور آج کے بعد حضرت مختار کا نام ادب سے لینا، کیونکہ سجاد نے مختار کا نام سجدے میں لیا ہے۔ کہا دیکھیے کسی بات کو سننے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: کس نے کہا، کس کے لیے کہا، کہاں کہا۔ کہاں کی سب سے عظیم جگہ ہے سجدہ، یعنی سجاد مولا نے ذکر مختار مصلی پہ کیا، سجدے میں کیا۔ کیا کس نے؟ میرے مولا سجاد نے، جو زین العابدین ہے، سید الساجدین ہے۔ کس کے لیے کیا وہ بھی سن لو۔ عظیم ہے مختار، حضرت مختار۔ حضرت امام حسین نے اپنے آخری خطبے میں بھی مختار کا ذکر کیا ہے۔ اور کچھ لوگ، کچھ بلکہ بےہودے قسم کے لوگ، بدتمیز قسم کے لوگ، کمی کمیل قسم کے لوگ کہ یہ مختار ہیں کیا؟ ارے جس قبیلے کے مختار تھے اسی قبیلے کا حجاج ابن یوسف ثقفی تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ حجاج پیدا ہوا ہے ابا کے مرنے کے 2.5 سال بعد۔ مت چھیڑا کرو خدا کے لیے، 2.5 سال بعد پیدا ہوا باپ کے مرنے کے۔ اب اس سے زیادہ وضاحت کیا کروں؟ اور کیا کیا کتاب نوٹ کر لیجئے، سلطان پور کے عالم دین گزرے ہیں علامہ سعادت حسین خان صاحب، بڑی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، 7-8 جلدیں لکھی ہیں، مصائب الشیعہ، اس میں حجاج کا ذکر کیا ہے، کیسا ملعون تھا دیکھ لیجئے گا۔ اور یہ بھی لکھا کہ جب پیدا ہوا تو اس نے ماں کا شیر نہیں پیا تھا،
پہلے اسے سیاہ ناک کا خون پلایا گیا تھا، تو جو خون پی کے دنیا میں آنکھ کھولے، کہاں ملا دیتے ہو کس قبیلے کو کس قبیلے سے؟ پہلے جا کے دیکھو۔ یہ بتاؤ، اللہ نہ کرے کسی کے گھر حرام زیادہ پیدا ہو، تم اپنی میراث دے دو گے؟ اپنے ہاتھوں یہ احتیاط ہے۔ اہل بیت کے معاملے میں محتاط نہیں رہتے ہو۔ جو اہل بیت کا ناصر ہے، کیا کہا تھا حضرت مختار کے لیے؟ امام سجاد نے جملہ سن لو۔ حضرت سجاد مولا کہتے ہیں الحمدللہ الذی ادرک لی ساری من آدائہ و جزا اللہ المختار خیرہ۔ سارے کا سارا حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے مختار کو ہمارے دشمنوں پہ مسلط کیا۔ نہیں، تم نے جملہ ہی نہیں سمجھا، پیچھے والوں رہ گئے ہو تم اس جملے میں۔ کیا کہا؟ سارے کا سارا حمد اس خدا کے لیے جس نے مختار کو ہمارے دشمنوں پہ مسلط کیا۔ اس کا مطلب مختار نے قاتل حسین اپنی مرضی سے نہیں مارے، خدا کی مرضی سے مارے۔ خدا کی مرضی سے مارے ہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد وآلہ۔ بس مصائب سے پہلے اتنی ہی نصیحت کروں گا کہ شہادت جناب مسلم کی اہم ترین تاریخ اور پانچویں امام کی شہادت کی اہم ترین تاریخ کے بعد غدیر کی تیاریاں شروع کر لیجئے گا۔ اچھا لباس پہنیے گا، بال سلیقے کے کٹوائیے گا، خوشبو لگائیے گا نہیں چھڑکیے گا۔ ہاں، اس لیے کہ غدیر کے دن عطر پاشی کا حکم ہے، عطر لگانے کا حکم نہیں ہے۔ واحد عید ہے جس میں حکم دیا گیا ہے نیا لباس پہنو۔ خدا کی قسم کچھ لوگ غدیر کے دن بھی ایسا منہ لے کے آتے ہیں لگتا ہے اللہ کی پھٹکار برس رہی ہے۔ بھئی آیت میں ہے الیوم یئس الذین کفروا، غدیر کے دن کافر مایوس ہوا تھا۔ اس کا مطلب تم جسے کافر سمجھتے ہو اللہ کے نزدیک صرف وہی کافر نہیں ہے، بلکہ جو غدیر کے دن منہ لٹکائے وہ بھی کافر ہے۔ اس سے زیادہ ثبوت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ غدیر کے دن صرف کافر مایوس ہوگا۔ اور غدیر کی آیت کا ایک تو یہ بتا دیا کہ کافر کون ہے، غدیر کے دن جو مایوس ہو وہ بھی کافر ہے، صرف بت کی پوجا کرنے والا کافر نہیں ہے، غدیر میں مایوس رہنے والا بھی کافر ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ کہہ رہا ہے رسول پہنچا دیجئے جو ہم نے پہلے دے دیا ہے، آپ کو پہلے بتا دیا ہے۔ فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اگر آپ کو لگ رہا ہے کوئی آدمی پریشان کرے گا تو میں بچاؤں گا، یعنی غدیر کے دن شر ہو ہی نہیں سکتا۔ سلیقے سے خوشی مناؤ، خدا بچائے گا۔ اس کے بعد کیا کہا اللہ نے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کہہ رہا ہم کافر قوم کی ہدایت نہیں کرتے۔ اچھا حضور، جو سفید داڑھی رکھتے ہیں آپ نے سینکڑوں کافر دیکھے ہوں گے جو بت کے سامنے ہاتھ جوڑتے جوڑتے خدا کی پرستش کرنے لگے۔ بھئی اللہ تو کہہ رہا ہے میں کافروں کی ہدایت نہیں کروں گا۔ تو میں نے جب قرآن کے لغت میں کافر کے معنی دیکھے تو کافر کے معنی تھے چھپانے والا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، کافر کے معنی ہے چھپانے والا۔ اب صحیح ترجمہ کروں، اللہ کہہ رہا ہے جو بھی غدیر چھپائے گا میں اس کافر کی ہدایت، اس کافر کی ہدایت نہیں کروں گا جو غدیر چھپائے گا۔ کافر وہ بھی ہیں لیکن اصلی کافر وہ ہے جو غدیر کے دن مایوس ہو اور عید غدیر کے مولا کو چھپائے۔ اسی لیے
یہاں بیٹھے ہوئے فرش اعضا پہ ایک وعدہ لوں، کرو گے وعدہ؟ ہاں؟ بھئی سارے بولو تو وعدہ لوں گا۔ دیکھو 365 دن کچھ لوگ زبردستی کا فیس بک پہ مدرس ڈے پہ اپنی باحجاب اماں کی تصویر بے حجابی کی لگاتے ہیں، جو کمبخت پورے سال نہیں پوچھتا۔ معاف کیجئے گا اگر کسی کو بری لگے، مت بلائیے گا، یہی تو کریں گے، نہیں بلائیں گے نہ بلائیے، میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ علی کے ذکر کے لیے ممبر ہی شرط تھوڑی ہے، جہاں کھڑا ہو جاؤں گا وہیں ممبر ہے، جہاں کھڑا ہو جاؤں گا وہی جگہ ممبر ہے۔ اور اگر وہ جگہ ممبر نہیں ہوتی تو پھر کجاوے کو ممبر کیوں کہا گیا؟ جس سولی پہ میسم چڑھائے گئے تھے اسے ممبر کیوں کہا گیا؟ یہی ہوگا نا، نہیں بلاؤ گے مت بلاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہ کبھی شاہد رضوی نے کوئی فون کیا کہ مجھے بلاؤ۔ الحمدللہ بیوی نے تاریخیں خالی نہیں رکھی ہیں، یہ یاد رکھیے گا، لیکن جب تک زندہ ہوں حق بولوں گا۔ کسی کا باپ مرے یا زندہ ہو، میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ میں نے کسی کو گالی تھوڑی دی ہے، کسی کو برا تھوڑی کہا ہے، میری جس سے بھی دشمنی ہے علی کی وجہ سے ہے، اور جس سے ہوگی علی کی وجہ سے۔ میرے اخلاق میں کوئی کمی نہیں، نہ میں بزرگوں سے بدتمیزی کرتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھیے عزت علی کے صدقے میں ملتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ لوگ، یہ ذرا سا درد دل ہے جسے بیان کر رہا ہوں، 5 منٹ برداشت کر لیجئے گا۔ کچھ لوگ علی کے سلسلے سے نبی کے دور میں الٹی سیدھی بات کر رہے تھے کہ نبی بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ نبی کو یہ معلوم ہوا، راوی کون ہے اس کا پتہ ہے؟ عبداللہ ابن عمر۔ کون ہے؟ ہاں۔ کتاب کس کی ہے؟ کس کتاب میں یہ بھی بتا دوں، کتاب کا نام ہے صفات الشیعہ، صفحہ نمبر 16 سے یہ روایت شروع ہے۔ وہاں یہ فقرہ لکھا ہے کہ جب رسول کو معلوم ہوا تو اتنے جلال میں چلے کہ آپ کی عبا زمین کو خط دے رہی تھی اور آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، منبر پہ گئے، بلال پیچھے پیچھے، پہلی بار رحمت للعالمین جلال میں ہے۔ اس کا مطلب رسول نے بتایا اگر علی کی برائی ہو، آئے ہائے آئے ہائے، اور یہ یاد رکھو رشتہ داریاں پھشتہ داریاں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اگر علی کو راضی نہیں کیا، یہ جو کہتے تھے ارے کیا کرے وہ محفلوں کی مجلسوں کی برائی کر رہا تھا مگر ہم اس کے مقابلے پہ کیسے آئے، وہ ہمارا بھیا ہے۔ بھائی بری علی سے پہچانی جاتی ہے، اور جو بھی دنیا میں علی کی برائی کر کے یہ کہے کہ ہمارا بھائی ہے، اس کی مخالفت kیسے کرے؟ سمجھ لینا جنگ جمل میں اگر ہوتا تو اونٹنی والی کی طرف اگر جنگ جمل میں ہوتا تو اس طرف نہیں ہوتا، اس طرف ہوتا۔ رشتہ صرف علی سے پہچانا جائے گا، کسی کا بھی رشتہ ہو علی سے پہچانا جائے گا۔ تمہاری رشتہ داریاں مستند ہوتی ہیں علی کی ولایت کی بنیاد۔ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہو۔ رسول منبر پہ گئے، ایک جملہ بولا، 3 معنی ہے اس لفظ کے، چوتھا معنی ہی نہیں، 3 معنی ہے۔ رسول نے کہا ماں بالو اقوام، کیا ہو رہی تھی علی کی برائیاں۔ رسول منبر پہ گئے، رسول وہی سے بولتے ہیں نا، محمد نے جا کے کہا ماں بالو اقوام، صرف ترجمہ کروں گا، جو سمجھدار ہوں گے سمجھ جائیں گے۔ ہو رہی تھی علی کی برائی، جو کر رہے تھے وہ سامنے آ کے بیٹھے، نبی نے کہا ماں بالو اقوام، کیا ہو گیا اس بے عزت قوم کو؟ پہلے معنی ہے بال کے، بے الف لام عربی میں، اردو میں بال ہوگا تو سر کے ہوں گے۔
दाढ़ी के होंगे, अबरू के होंगे, लेकिन अरबी में बाल माना है माँ बालो अक़वामिन, माँ के साथ आएगा। तो क्या हो गया इस बेइज्जत कौम को? यानी नबी ने अपनी वही वाली जबान से फतवा दे दिया, जो भी अली की बुराई करे चाहे जितनी बड़ी गाड़ी से उतरे, बेइज्जत है, बेइज्जत है। आगे सुनो। हाँ, अब ये सुना रहा हूं तुम्हें गजब और गैस के आलम में। सुनो आगे क्या कहा, चाहे जितना बड़ा इज्जतदार हो, लोग चाहे जनाब कहते हो, इज्जत माफ कहते हो, बेइज्जत है अगर अली के मुकाबले पे है, अली की बुराई कर रहा है। आगे क्या कहा सुन लो, सर उठाओ, गदीर करीब है, सर झुका के ना सुनो। माँ बालो अक़वामिन, पहले कहा क्या हो गया इस बेइज्जत कौम को, फिर नबी ने रुख बदला, क्या माँ बालो अक़वामिन, क्या हो गया इस जाहिल कौम को। यानी नबी ने ज़बाने वही से फतवा दिया, जो भी अली की बुराई करे अगर कुतुब खाना भी सर पे लेके दहरे, जाहिल है। आगे 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 एक तर्जुमा और रह गया है, वो सुनाऊं, छुट्टी तुम्हारी, मुझे भी कल सफर करना है और अलग सबा फ्लाइट है मेरी। तो सुन लो फुकरा और दुआ करना कि मौला हक बयान करने की तौफीक देते रहे, ये बहुत जरूरी दुआ है। फिर क्या कहा, माँ बालो अक़वामिन, जलाल बढ़ता जा रहा है। पहले कहा क्या हो गया इस बेइज्जत कौम को, इसका मतलब जो अली की इज्जत न करे बेइज्जत है। फिर क्या कहा, माँ बालो अक़वामिन, क्या हो गया इस जाहिल कौम को, इसका मतलब जो अली का एहतराम न करे, अली की इज्जत न करे, अली की फजीलत पे शक करे, चाहे शेरवानी पहने हो, जाहिल है। भाई अब आंख बंद करके एक जुमला और बस आखिरी जुमला, रसूल ने गैस के आलम में कहा माँ बालो अक़वामिन, क्या हो गया बेइज्जत कौम को, क्या हो गया इस जाहिल कौम को। आगे कहते माँ बालो अक़वामिन, क्या हो गया इस पागल कौम को। और जाओ कल से खुतबा गदीर पढ़ना शुरू करो, जिसमें मेरे मौला के अनथक फजाइल बयान किए हैं। उसके आखिरी पैराग्राफ में, आखिरी हिस्से में, जो खुतबे का आखिरी हिस्सा है, उसमें नबी ने फरमाया, या अली, जो तेरी फजीलत का इनकार करे असली पागल वो है। आलिम दीन से पूछा गया, सरकार वो जो सड़कों पे फिरते हैं वो पागल नहीं है? आपने मुस्कुरा के फरमाया वो दहनी खलल के मरीज है। पागल तो वो है जो गदीर के मौला का इनकार करे। और चुपके से कहूंगा, जोर से सुन लीजिएगा, दुनिया में ये रिवाज है, पागलों को पत्थरों से मारा जाता है। जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। गदीर में भी एक पगलाया था, अल्लाह ने पत्थर से मारा है। और ये वाला जुमला सबके लिए नहीं है। जिसका मैदा कमजोर है वो कान में उंगली जोर से ठूस ले। हुजूर फिक्र में, क्योंकि मदरसे का पढ़ा हुआ हूं, अनवालूम इलाहाबाद में तालीमी सिलसिला रहा, इसलिए मसाइल पे भी जरा गहरी नजर है। फिक्र में पत्थर से मारने की सजा दो ही जगह है। अगर किसी ने ज़िना किया है, भाई नहीं पहुंचे, कभी कभी मसले से भी फजीलत सुनो। अगर किसी ने ज़िना किया है उसे पत्थर से मारा जाएगा, या अली की विलायत का इनकार करे उसे पत्थर से मारा जाएगा। अल्लाह ने बता दिया ज़ानी और अली की विलायत का मुनकिर एक है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो मुआहिदा ले रहा था वो जल्दी से, अच्छा किया भाई ने याद दिला दिया। देखो 365 दिन माँ के साथ तुम कैसा बर्ताव करते हो तुम जानो, खुदा जाने।
اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز نہ نکالو، اپنے ماں باپ کے سامنے بیٹھے نہ رہو، جب وہ آ جائیں کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے تو حدیث کیا پڑھی ہے پتہ ہے کہ اگر ماں تمہارے پرسنل حجرے میں آئے، آج کے پڑھے لکھے اپنی ڈگریاں بتاتے، MBBS MBA کیے ہیں، LLB کیے ہیں، گریجویشن کیا ہے، یہ کر لیا ہے، وہ کر لیا، کچھ نہیں کیا تم نے۔ اگر تم نے باپ کی تعظیم نہیں کی، کچھ نہیں کیا، جا کے سارے سرٹیفکیٹ جلا دو۔ اگر تم نے ماں کی عزت نہیں کی، سارے سرٹیفکیٹ تم پہ واجب ہے کہ اسی ممبئی کے سمندر میں بہا دو، اس لیے کہ تمہیں وہ ماں سمجھ میں نہیں آئی جس نے علی کی ولایت دی تھی۔ میں نے حضور حکم شریعت کیا پڑھا پتہ ہے ماں کے لیے؟ اگر تم کوئی کام کر رہے ہو، مصروف ہو، ماں تمہارے پرسنل حجرے میں آ جائے، کام چھوڑو، ماں کے چہرے کو دیکھو۔ سبحان اللہ۔ سائل نے سوال کیا، مولا اگر منہ موڑ لے، کہا سامنے جاؤ، سامنے جاؤ۔ کہا ہوگا کیا؟ کہا کعبے کو دیکھنے کا ثواب ملے گا۔ بھائی یہاں تک مولا نے بتا کے چھوڑ دیا، پھر علماء نے انگلی پکڑی کا شاہد رضوی سنو، کعبے کو دیکھنے کا ثواب کیوں ملے گا بتاؤ؟ میں نے کہا سرکار جلدی سے بتائیے کہ یہ وہی ماں ہے جس نے کعبے میں آنے والے کی ولایت دی ہے۔ عزت کیا کرو اپنے والدین کی، اور یہ وعدہ کرو کہ اس بار غدیر کے دن حیثیت کے مطابق اپنے ماں کو تحفہ دو گے اور اس کے ہاتھوں کو چوم کے کہو گے شکریہ علی کی ولایت دینے کے لیے۔ اس لیے کہ یاد رکھو علی کی ولایت باپ کے کھاتے سے نہیں آتی ہے، یہ تمہیں باپ بڑا کرتا ہے، تمہارا محافظ ہے، عزت کرو اس کی، لیکن ولایت ماں سے ملتی ہے۔ لہذا وعدہ کرو اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دو گے۔ اور جو بزرگان ہیں جن کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے، قبر پہ جانا، سورہ نور کی تلاوت کرنا۔ کس سورہ کی؟ ہاں ذرا زور سے بولو، کس سورہ کی تلاوت؟ سورہ نور کی، اور پھر سورہ طٰہٰ کی سرہانے بیٹھ کے کرنا۔ 2 سوروں کی تلاوت کر کے ہدیہ کر دینا اپنی ماں کو، یہ اس کا غدیر کا تحفہ ہوگا، یہ اس کے لیے غدیر کا تحفہ ہو۔ اور زندہ ہے تو مادی تحفہ دو، شکریہ ادا کرو کہ اماں آپ کی وجہ سے ہمیں علی کی ولایت ملی۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں بس صبح یہ جملہ پڑھنے کے لیے مجھ سے کہا ہی جاتا ہے۔ میں نے سب سے پہلے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ جونپور کی کسی مجلس میں نے یہ فقرہ پڑھا تھا، اور تب سے اب تک جتنی یوپی میں مجلس پڑھی قضا نہیں ہونے دیا کسی نے۔ میں نے کہا یہ جو اب نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں، بزرگان بات پسند آ جائے تو دعا دے دیجئے گا۔ بھائی بڑی حساس سی بات ہے، قبرستان تو یہاں بھی ہے، آپ جاتے بھی ہوں گے، ہر قبر پہ ہر انسان کے ماں باپ کے مرنے کی تاریخ لکھی ہوتی ہے، کہیں 12 دسمبر، کہیں 10 نومبر، کہیں 6 جولائی، کہیں 4 جنوری۔ میں جب قبرستان میں جاتا ہوں نا، خدا کی قسم مجھے لگتا ہے یہ اکثر تاریخیں جھوٹی ہیں۔ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے جتنی تختیاں، یوں تو مکروہ ہے تختی کا پڑھنا، لیکن جس پہ بھی نظر پڑتی ہے تاریخ دیکھتا ہوں، مجھے اکثر تاریخ جھوٹی لکھی ہوئی دکھتی ہے۔ پوچھو گے نہیں کیوں؟ تمہاری ماں اس دن نہیں مری تھی جس دن تم نے اس کا جنازہ کاندھے پہ اٹھایا تھا، تمہاری ماں اس دن مر گئی تھی جس دن تم اسے چلا کے بات کر چکے تھے۔ تمہارا باپ اس دن نہیں مرا، اس دن نہیں مرا، جو اس کے مرنے کی تاریخ ہے، تمہارا باپ اس دن مر گیا تھا جب تم نے اسے گھور کے دیکھ لیا تھا۔ کبھی غور نہیں کیا تم نے عزیز عمران شبلو، کبھی غور نہیں کیا ان لوگوں نے کہ ایک باپ ایک جوتے کو 5 سال پہن کے بھی جب اس کا بیٹا کہتا ہے بابا جوتے پرانے ہو گئے،
تو اس کے سامنے مسکرا کے کہتا نہیں میرے لال ابھی تو میں نے ٹکوایا ہے اسے. کیا اس باپ کو خواہش نہیں ہوتی اچھے جوتے پہننے کی؟ کبھی اس سے تنہائی میں اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو تو. ماں رو دیتی ہے، باپ نہیں روتا. میں نے جب پہلی بار کہا تو ایک صاحب نے کہا مرد کا دل کمزور ہوتا ہے. میں نے کہا اگر مرد کا دل کمزور ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، تو پھر مصائب میں پھوٹ پھوٹ کے روتا کیوں ہے؟ روتا ہے نا وہی باپ، لیکن بیٹے کے سامنے نہیں روتا. کیوں؟ میں نے نفسیات کی کتاب میں پڑھا کہ ایک باپ بیٹے کے سامنے اس لیے نہیں روتا کہ کہیں بیٹا کمزور نہ پڑ جائے. اب ایک منظر دیکھا، اکبر کا لاشا ہے، حسین کی آنکھیں خشک ہیں. اس لیے نہیں کہ حسین رو نہیں سکتے ہیں. ارے وہی اکبر کے بعد حسین کمر پہ ہاتھ رکھ کے سر کو جھکائے کہہ رہے زینب. لیکن جب تک بیٹا زندہ رہا لیے ہوئے ہاتھ حسین کے تب کانپے ہیں جب اکبر کی روح نکل گئی. میں یہ غازی کے پرچم میں ہاتھ رکھے گئے، ہاتھ حسین کے تب کانپے جب اکبر کی روح نکل گئی. اس سے پہلے حسین، یہ وہی حسین ہے نا جس نے حر کو یہ کہہ کے واپس کیا تھا حر میرے نانا کی شریعت میں بوڑھے باپ کا جوان بیٹے کے لاشے پہ آنا منع ہے. یہ وہی حسین ہے. میں زیادہ طویل عریض نہیں پڑھوں گا لیکن مصائب یاد رہ جائیں گے. یہ وہی حسین ہے نا جس نے حر سے کہا تھا حر میرے نانا کی شریعت میں بوڑھے باپ کا، ہاں بوڑھے باپ کے لیے جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھانا منع ہے. اسلام نہیں چاہتا کہ باپ کا دل پھٹ جائے. ابھی میں لا رہا ہوں، علی اکبر کے مصائب سے شروع کیا ہے، علی اصغر مولا پہ تمام کر دوں گا. سن لینا، بہت بہت قیامت کے مصائب ہیں. یہ حسین ہے. جب اکبر کا من کا ڈھلا نا، حسین نے کہا معبود بیٹا سمجھ کے نہیں، شہید سمجھ کے پیشانی کا بوسہ لے لو. بھئی آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا، ابھی درد حسین محسوس کیجئے گا. معبود بیٹا سمجھ کے نہیں، شہید سمجھ کے پیشانی کا بوسہ لے لوں. آواز قدرت آئی، حسین اجازت ہے. حسین پیشانی چومنے کے لیے جھکے تو ساری داڑھی سیاہ تھی، جب چوم کے اٹھایا ہے ساری داڑھی سفید ہو گئی. یہ حسین. حوصلہ رکھو، میں ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں، میں ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں. یہ حسین ہے. جب تک بوسہ نہیں لیا تھا داڑھی سے آتی، بوسہ لے کے سر اٹھایا ساری داڑھی سفید ہو. مجھے مصائب کا یہ جملہ سنی کتاب میں ملا ہے لیکن عجیب انداز کے مصائب ہے. وہ کہتا حسین اکبر کے لاشے کو خیمے میں لے کے ایسے چلے جیسے کوئی تھکا ہوا مسافر. ابھی تمہیں پتہ نہیں چلے گا، اللہ نہ کرے کوئی بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا اٹھا. ہو گیا، حسین لے کے آ گئے. ایک بات سن لو، حافظ کفایت حسین صاحب اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ بیان کرتے تھے کہ کسی بھی فوجی کو لڑنے کے لیے دو چیزیں اس کے پاس ہونا ضروری ہے. کسی بھی سپاہی کو لڑنے کے لیے اگر دو چیز نہیں وہ لڑ ہی نہیں سکتا. ان سے ہاتھ جوڑ کے ایک بزرگ نے مجلس میں پوچھا تھا سائیں وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے لیے ہونا ضروری ہے؟ تو انہوں نے کہا سائیں کون سی چیزیں ہیں جس کا ہونا ضروری ہے؟ تو انہوں نے چیخ مار کے کہا تھا کمر کا زور، آنکھوں کا نور. بس سمٹ گئی میری بات.
कमर का जोर, आंखों का नूर। अब अगर मातम कर सकते हो तो कर लो। हाय रे गुर्बत हुसैन, कमर अब्बास के मरने ने तोड़ दी, आंखों का नूर अकबर के बिछड़ने ने। अलाज़मतुलिल्लाह, अलाज़मतुलिल्लाह। बस आखिरी फिक्रा है, आखिरी फिक्रा है, सिमट गए मसाइब। सोचो, जिसके पास न कमर का जोर है, न आंखों का नूर है, फिर भी वो हमला कर रहा है और कह रहा बस अपने भाई का हमला न देखोगे। आज एक मसाइब पढ़ना नहीं चाहता हूं, उसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। सिर्फ मुतवज्जे हो गए ना, मसाइब तमाम हो जाएंगे। ये सोच के सुनना कि जिसके मसाइब पढ़ रहा हूं ना, वो अब्बास का भैया है, अकबर का बाबा है, ज़ैनब का भाई है। ज़ियारत नाहिया में एक जुमला तुमने सुना है ना कि मेरा सलाम हो मेरे जद्दे मजलूम पे, जिसके दाहिनी तरफ की पसलियां बाईं तरफ, बाईं तरफ की पसलियां दाहिनी तरफ चली गई थी। घरों तक जब जब याद आएगा, वादा है शाहिद रिजवी का, तुम चीख मार के रोगे। ये पसली इस तरफ, ये पसली इस तरफ। बहुत सी वजह इस पसली के इस तरफ और इस पसली के इस तरफ आने की उलमा ने लिखी। एक वजह मैं भी बयान कर रहा हूं, सुन लो किताब से। एक वजह, लोग ये समझते हैं जब हुसैन जमीन पे आ गए ना, तब ये पसलियां टूटी। जाओ घरों तक रोते हुए जाओ, अपने रिश्तेदारों को ये मसाइब सुनाना। पसलियां कब टूटी पता है? जब मेरा हुसैन घोड़े पे दाहिनी तरफ आ रहा था ना, तो नेजा बरदार पहलू में नेजा मार के बाईं तरफ, और जब बाईं तरफ जाता था तो नेजा मार के दाईं तरफ। इसी बीच ज़हरा के बेटे की पसलियां। अलाज़मतुलिल्लाह, अलाज़मतुलिल्लाह। पसलियां शिकस्ता होती रही और मेरा मौला आवाज देता रहा, अम्मा आपकी चंद पसलियां टूटी थी, मेरी मदद को आइए। मेरी माबूद हमारे इन आंसुओं को कबूल फरमा, हमारे सीना में जगह मरहमत फरमा, इन आंसुओं को हमारी बख्शिश और शफाअत का जरिया करार दे। ए मेरे अल्लाह, जिस मरहूम के साले सवाब के लिए मजलिस मुनाकिद की गई है, उन्हें जवार मासूम में जगह इनायत फरमा, उनके लग़्ज़िशों को दरगुजर फरमा। ए मेरे अल्लाह, तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का ये जितने मोमिनीन यहाँ बैठे हैं, उन सब को करबलाए मौला, नजफ़ अशरफ, मशहद मुक़द्दस, काज़मैन, सामर्रा, जन्नतुल बकी, जन्नतुल मुअल्ला और तमाम अतबात आलिया की ज़ियारत के शरफ से मुशर्रफ फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, अगर इस ज़ियारत से पहले, ज़ियारत के बाद हम इस दुनिया में रहने के काबिल न रहें और मौत को गले लगा लें, तो मेरे अल्लाह हमें कब्र में इस तरीके से रखना कि हम अपने इमाम की आवाज़ को सुन सकें। ए मेरे माबूद, इतना करम और कर देना कि जब हमारा इमाम हमें बुलाए तो हम लब्बैक कहते हुए अपने कब्रों से उठाए जाएं। ए मेरे अल्लाह, आप सबकी तरफ से दुआ मांग रहा हूँ, मिल के बुलंद आवाज़ से आमीन कहिएगा। मेरे अल्लाह, जब हम अपने इमाम की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए कब्र से उठें, तो मेरे माबूद हमें इस तरीके से उठाना कि हमारी तलवार हमारे दाहिने कांधे पे हो और हमारी निगाहें सैयदा के कातिलों को तलाश कर रही हैं। मेरे अल्लाह, हमें हुज्जत के उस लश्कर में रखना जो कत्ल आइम्मा का बदला लेने वाला लश्कर। ए मेरे अल्लाह, जब मेरा इमाम बुतूल के कातिलों को जलाए तो मेरे माबूद हमारा ईमान डगमगाने न पाए। ए मेरे अल्लाह, हमें साबित कदम रखना, हमें आखिरी इमाम की विलायत पे साबित कदम रखना, उनकी इमामत पे साबित कदम रखना, इताअत पे साबित कदम रखना। ए मेरे अल्लाह, मरहूमीन के लवाहिकीन को सब्र जमील इनायत फरमा, सगीरा और कबीरा माफ़ फरमा। ए मेरे माबूद, उलमाए हक्का की हिफाजत फरमा। ए मेरे अल्लाह, तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का
حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ ملتمس ہوں کہ مرحوم و مغفور سید اقبال حسین ابن سید مظفر حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد